ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے، پھر صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز اس کو اس برے کام سے عن قریب ہی روک دے گی، یعنی جلد ہی روک دے گی۔ جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کے گناہ ایسے ہی گر جاتے ہیں جیسے سردی کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ تلاوت فرمائی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کی پابندی کیا کیجیے، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ باتیں مکمل نصیحت ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ محترم عزیز دوستو، اللہ تعالی سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب لے گا ہم لوگوں سے۔ اگر نماز صحیح ہوئی تو باقی سب اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی سب اعمال بھی خراب ہوں گے۔ جو شخص ان 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے، وہ شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو 5 وقت کی نمازوں کے بجائے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سب سے پہلے اسے نماز سکھاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی چیز پر نہیں ہو رہا ہے کہ جس سے بچنا مشکل ہو۔ ان میں سے ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج پر گیا تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے جیسے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں انسان کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبتیں کیا کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک بدبو اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو یہ بدبو کس کی ہے؟ یہ بدبو ان لوگوں کی ہے جو مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اگر زنا کر لیتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے
جس کی اس نے غیبت کی ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے معاف نہیں کیا جاتا۔